ذویل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ غوث اعظم مدد بے سر و سامہ، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایمہ، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستارہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے شرف زمانہ زمان مدد نما، درہائے بس راز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، دمد شاہ برکت اللہ قطب علم زنم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جسم تاگے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک عدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا۔ ہمارے موقر اور بزرگ علماء کرام کے بیانات آپ نے سماعت فرما لیے۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ حافظ اللہ بخش صاحب قبلہ اشرفی نے بہترین انداز میں آپ کو نصیحت فرمائی، اور حضرت مولانا ایوب صاحب قبلہ اشرفی نے بھی، اور ان کے بعد میں حضرت مولانا تاج محمد صاحب قبلہ رضوی نے بھی آپ کی زبان میں آپ کو اچھے انداز میں امید ہے کہ سمجھایا ہوگا۔ پھر بھی آپ حضرات منتشر ہو کر کے پھیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس حساب سے بھی آپ کو اچھا لگے آپ اسی حساب سے بیٹھ کر کے تھوڑی دیر سننے کی کوشش کریں، چونکہ یہ ادارے کا جلسہ ہے اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کرنے کے لیے آپ حضرات نے اس کو منعقد کیا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ مدرسے والے کتنی جتن اور کاوشیں کرتے ہیں ان تمام اپنے نمونوں کو آپ کے سامنے لانے کے لیے۔ کتنے سال انہوں نے کھپائے، ان کے والدین نے ایک لمبا انتظار کیا، ان کے اساتذہ کرام کو ایک انتظار تھا کہ ہمارے مدرسے کے بچے اور ہمارے مدرسے کا پھل ہم عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ان کی شبانہ روز کاوشوں کا نتیجہ ہے، رات اور دن کی محنتوں کا ثمرہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور ہماری عوام اس قدر بولی بالی ہے کہ بہت جلدی ہر کسی چیز کو نکار کر کے چلی جاتی ہے، یہ المیہ ہے۔ اسی لیے آج حالات ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں، وقت کی نزاکت کو نہیں سمجھتے۔ آج میں آپ سے پوچھوں، الحمدللہ آپ نے سب نے جیلانی لنگر میں حصہ لیا ہوگا، لیا کہ نہیں لیا؟ آپ بتاؤ، ہاتھ کھڑے کرو، کس کس نے حصہ لیا ہے جیلانی لنگر میں؟ ہاتھ کھڑے، یہ لنگر میں حصہ لینے والے ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے جیلانی لنگر میں اپنے جیب سے حصہ پیش کیا ہے، پیسہ دیا کہ نہیں دیا؟ اور کھایا بھی ہے، چندہ بھی دیا اور کھایا بھی۔ اور مدرسے میں چندہ دینے والے کون کون ہیں؟ جو لوگ مدرسے میں چندہ دیتے ہیں، رمضان شریف میں تعاون کرتے ہیں، ابھی عشر میں تعاون کرتے ہیں، وہ لوگ کون کون ہیں؟ وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ چندہ سب نے دیا ہے، لیکن ادھر چندہ دے کر کے وہاں کے پھل کھاتے نہیں، ادھر چندہ دیں گے فوراً کھائیں گے۔ شیرنی میں چندہ دیں گے، چندہ دے کر کے کھائیں گے، اور کھانا ضروری بھی ہے، نہیں کھائیں گے تو پھر کیا ہے، ہمارا جسم بیکار ہو جائے گا۔ آدمی کھانا بناتا ہے، کھانا کس لیے بناتا ہے؟ کھانے کے لیے بناتا ہے۔ اب چونکہ مدرسے کا جلسہ ہے اس لیے میں آپ کو اسی بھاشا میں سمجھاؤں، ہمارے سنی عوام کھانے پینے میں زیادہ سمجھتی ہے الحمدللہ،
اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، یہ نیاز، وہ لنگر، یہ دسترخوان، یہ فاتحہ، اور ہم اس میں الحمدللہ مصروف بھی مضبوط طریقے سے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ معمولات اہل سنت میں سے ہے، مگر اس کا ایک دوسرا پہلو اور ہے۔ ہم کھانا بناتے ہیں کھانے کے لیے کہ نہیں کھائیں گے، اگر کھانا بنا کر کے رکھ دیا جائے اور اس کو کھلایا نہ جائے یا آپ کھائیں نہ، تو اسی صورت میں بھوکے رہنے کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوں گی۔ کیا پیدا ہوں گی؟ بیماریاں پیدا ہوں گی۔ آپ نے کھانا بنا کر کے رکھ دیا، نہیں کھائیں گے، 2 دن نہیں کھائیں گے، 4 دن نہیں کھائیں گے، آپ کی حالت خراب ہو جائے گی، اور دھیرے دھیرے آپ بیماریوں کے شکار ہوں گے، یہاں تک کہ آپ موت کے منہ میں چلے جائیں گے، آپ کا جسم بیکار ہو جائے گا، آپ بیماریوں کے اندر بری طرح سے پھنس جائیں گے۔ یہ مدرسہ آپ نے چندہ دے کر کے بنایا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ مدرسہ آپ نے کس لیے بنایا ہے؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، تاکہ ہمارے بچے ان مدرسوں میں تعلیم حاصل کریں۔ اگر چندہ دے کر کے صرف فری ہو گئے اور ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ پیراستہ نہیں کیا، تب بھی بیماریاں جنم لیں گی۔ اگر مدرسے بنا کر کے چھوڑ دیے اور ان کو آباد نہیں کیا، تب بھی بیماریاں جنم لیں گی، اور اس وقت بیماریاں کون سی جنم لیں گی؟ جہالت کی بیماریاں جنم لیں گی، روحانی بیماریاں جنم لیں گی، خرافات کی بیماریاں جنم لیں گی، رسم و رواج کی بیماریاں جنم لیں گی۔ ایسے خرافات سماج میں در آئیں گے جن کو روکنا مشکل ہو جائے گا، اور آج یہی ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہی مشکل ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ ہماری یہ رسم ہے، وہ خرافات ہے، یہ ساری پرمپرائیں ہیں، یہ ریتی رواج ہے، ان رواجوں میں پڑھ کر کے رہ گئے، اس لیے کہ مدرسے تو بنا لیے مگر ان میں جا کر کے کما کو حق ادا نہیں کیا۔ تو چندہ دے کر کے فری نہیں ہو سکتے، اپنے بچوں کو بھی پیش کرنا ہے۔ یہ مدرسے والے آپ سے مانگتے کیا ہے؟ یا تو آپ کا مال مانگتے ہیں یا آپ کے بچے مانگتے ہیں کہ اپنے بچوں کو لا کر کے ہمارے حوالے کر دو، اپنا مال آپ مدرسے میں پیش کر دو۔ اور آپ جب مال پیش کرتے ہو تو مال کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے تمہارا مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے، اور یہی مال جو تم نے مدرسے میں پیش کیا ہے، مدرسہ اسی مال کو سنوار کر کے تمہارے سامنے حافظ قرآن کی شکل میں پیش کرتا ہے، قاری قرآن کی شکل میں پیش کرتا ہے، عالم دین کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو تمہارا مال تمہارے لیے فتنے کا باعث بن سکتا تھا، مدرسے نے اسے بولتا قرآن بنا کر کے محراب میں کھڑا کر دیا ہے، منبر کی زینت بنا دیا ہے، اور اس مال کو تمہارے لیے کامیاب بنا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، دارالعلوم انوار شاہ جیلا قادریہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ اور آپ کی اولاد کو مدرسہ مانگتا ہے کہ آپ اپنے لالوں کو لا کر کے ہمیں دے، تاکہ ہم پڑھا لکھا کر کے مہان بنائیں، بہترین انسان بنائیں، کیونکہ علم سے انسانیت فروغ پاتی ہے۔ انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر، علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہماری سوسائٹی جس قدر پسماندہ ہے، اس کا مرثیہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے کھلے ہوئے کتاب کی طرح یہ سبق ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں کلمہ کتنا آتا ہے، نماز ہماری کتنی درست ہے، شریعت کی پاسداری ہماری کتنی درست ہے، فاتحہ ہم کتنی لگا سکتے ہیں، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد اس پر چرچا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے مدرسے والے آپ کے پاس میں آ کر کے مولانا غلام سرور صاحب آتے ہیں، مولانا نعیمی صاحب آتے ہیں، مولانا نصر اللہ صاحب آتے ہیں، دیگر اساتذہ کرام آپ کے پاس میں تشریف لاتے ہیں، حضرت مولانا ایوب صاحب آپ کو نصیحتیں کرتے ہیں، تاج محمد صاحب آپ کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ مدرسہ آپ سے آپ کے بچے مانگتا ہے، اور آپ کے بچوں کو بھی قرآن نے کہا یہ تمہارے ہاتھ میں تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ فتنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اور آج کے دور میں اور زیادہ، جبکہ آج اینڈرائڈ زمانہ ہے، ڈیجیٹل دور ہے، اس دور میں ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہے۔ آج بچے کیا کیا جرم کر رہے ہیں، موبائل کے نام سے کس قدر بے حیائیاں اور برائیاں پھیلتی نظر آ رہی ہے، اور ہمارے بچے کس قدر یہ عمیق خسران کے بحران کے اندر اور خسران کے گھاٹے اور خسارے کے عمیق غار میں گرتے نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے گھاٹے اٹھا رہے ہیں،
بڑے بڑے نقصان اٹھا رہے ہیں، ایسے ایسے گیم کھیل کر کے رات کے اندر مقروض ہو جاتے ہیں۔ ایسے دور میں اور ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے کے حوالے کریں۔ آپ سے انہی بچوں کو مدرسہ مانگتا ہے، اور جو بچہ آپ کے لیے گلے کی ہڈی ثابت ہونے والا تھا، مدرسے نے اسے سوار کر کے آپ کے لیے سب سے مؤدب بنا کر کے آپ کے بچے کو عالم دین بنا دیا ہے، یا حافظ قرآن اور قاری قرآن بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک مدرسے نے آپ کی مشکل کو آسان کیا ہے۔ آپ ادھر سے پھر نو ٹینشن ہو جاتے ہیں کہ یہ بچہ تو جو ہے کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گا، اس بچے کی شکایت نہیں آ سکتی ہے۔ اسکول پڑھنے والے سے باپ ڈرتا ہے، کالج والے سے باپ ڈرتا ہے، یونیورسٹی پڑھنے والے سے باپ ڈرتا ہے، بزنس کرنے والے سے باپ ڈرتا ہے کہ زمانہ بڑا خطرناک ہے، شکایت کدھر سے بھی آ سکتی ہے اور کدھر سے بھی بری خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ مگر جس بچے کو آپ نے مدرسے میں بھیج کر کے دین سکھا دیا ہے، باپ بھی مطمئن ہے، استاد بھی مطمئن ہے، گاؤں والے بھی مطمئن ہے کہ یہ بچہ تو پڑھا لکھا ہے اور نیک نمازی ہے۔ تو یہ دولت ملتی کہاں سے ہے؟ یہ دولت مدرسے سے ملتی ہے۔ غوث پاک نے اسی لیے تو سفر کیا تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی 11ویں ہم کر رہے ہیں اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سرکار غوث اعظم تو مادر زاد ولی ہے، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہیں۔ دیگر اولیاء کرام نے ریاضتیں کی ہے، مجاہدے کیے ہیں، اب قسم کیا ہے، اپنی کاوشوں کو بروئے کار لا کر کے تپسیائیں کر کے انہوں نے جو ہے ولایت کا مقام حاصل کیا۔ مگر غوث پاک فرماتے ہیں میں تو مادر زاد ولی ہوں، اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو پتہ کب چلا کہ آپ ولی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب میں مدرسہ پڑھنے جاتا تھا، بچپن کا زمانہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، جب میں جاتا تو اسی صورت میں آوازیں سنا کرتا تھا، اے لوگو اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ تو میرے لیے جگہ خالی ہو جایا کرتی تھی۔ یہ ندا دینے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر آواز میں سنتا تھا اور اس آواز کو میں محسوس کرتا تھا۔ یہ غوث پاک کی شان ہے، کیونکہ ہمارے بچے بھی آتے ہیں مدرسے میں آ کر کے، کوئی کسی کو گھٹنے سے کھسکاتا ہے، کوئی ٹخنے سے کھسکاتا ہے، کوئی پنجے سے کھسکاتا ہے، کوئی ہاتھ سے دھکا دیتا ہے کہ یہاں سے ہٹو، یہاں میں بیٹھتا ہوں۔ دوسرا بچہ بیٹھ بھی جاتا ہے، مول صاحب سے شکایت کرتا ہے حضرت یہ میری جگہ پر بیٹھ گیا ہے۔ غوث پاک کو یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑا کیونکہ وہ مادر زاد ولی ہے، مگر انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر کیا۔ اپنے استاد کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں، رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، اور سردی کی رات میں بارش بھی ہو چکی ہے۔ ایسے عالم میں ٹھٹھرتے ہوئے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد کے دروازے پر جا کر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، چبوترے پر بیٹھ کر کے رات گزارتے ہیں۔ استاد جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک بچہ باہر بیٹھا ہوا ہے۔ کہا تم؟ کہا میں جیلان سے چل کر کے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کب پہنچے؟ کہا رات میں پہنچا۔ کہا بیٹا تم ٹھٹر رہے ہو، سردی سے کانپ رہے ہو، تمہارے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، تم جب رات میں پہنچے تو تمہیں دروازہ بجانا چاہیے تھا تاکہ میں دروازہ کھول کے تمہیں اندر لیتا۔ وہ فرماتے ہیں سرکار میں نے سوچا کہیں استاد کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، ابھی استاد سے پڑھنا ہے، کل سے سبق سٹارٹ کرنا ہے۔ ادب کا یہ مقام ہے، اس لیے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب سے ملتا ہے۔ جب آدمی ادب کا پتلا بن کر کے سامنے بیٹھتا ہے تو رب علم کے دروازے کھول دیتا ہے، اور کوئی متکبر بنتا ہے، گھمنڈی بن کر کے شیطان بن جاتا ہے تو اسے راندہ بارگاہ کر دیا جاتا ہے۔ ابلیس کے پاس میں علم کی کمی نہیں تھی، مگر جب وہ بے ادب ہوا اور آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے منکر ہوا تو رب نے اسے اپنی بارگاہ سے بھگا دیا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیں، کس انداز میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ فرماتے ہیں کہ ہم جب پڑھتے تھے بغداد شریف میں، کبھی کبھی بھوک کا ایسا عالم ہوتا، 2 دن گزر جاتے، 3 دن گزر جاتے، فاقے پہ فاقہ کرتے چلے جاتے، اور کبھی کبھی دریا کے کنارے نکل کر کے درختوں کے پتے یا کچھ گھاس پھوس تلاش کر کے اور تنکے کھا لیا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی تو وہ تنکے بھی اس نیت سے رکھ دیتے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی بھوکا آ جائے اور اسے ضرورت ہو، وہ اسے استعمال کر لے گا۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثار اور زمانہ طالب علمی ہے۔ ایک بار شیخ حماد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو لے کر کے نکلے،
जुमा का दिन है, सुबह का टाइम है, सर्दी का मौसम है, आप निकलते हैं। अल्लाह वाले जब पिकनिक के लिए निकलते हैं, सैर के लिए निकलते हैं, तो वो ज़माने की चीज़ों को देखते ज़रूर हैं, मगर उसमें कुदरत का नूर तलाश करते हैं, कुदरत के करिश्मे ढूंढा करते हैं कि रब के इसमें क्या जलवे हैं, खुदा की क्या मंशा है, रब की क्या इसमें कुदरत है। इसलिए वो ज़मीन की सैर करते हैं। और मेरे रब ने ज़मीन की सैर का हुक्म दिया है, मगर निगाहे इबरत से, कि जिधर से गुजरो इबरत भी हासिल करो, रब की कुदरत के करिश्मे भी देखो, कुदरत के जलवे भी देखो, ताकि तुम्हें रब की मारिफत भी हासिल हो और उन चीज़ों को देख करके तुम इबरत भी हासिल कर सको। जिन कौमों पर अल्लाह का अजाब आया, उन मकामात की ज़ियारत का भी हुक्म दिया गया कि वहाँ जा कर के इबरतें हासिल करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब आया, बस्तियाँ कैसे उजाड़ दी गई है। इसलिए कभी भी रब की खुफिया तदबीर से आदमी को बेखौफ नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने उस्ताद के साथ में निकलते हैं। हज़रत शेख हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने चलते चलते एक पुल आता है, जैसे ही ऊपर पुल पर पहुंचे, दरिया बीच पुल पर पहुंचते ही हज़रत शेख हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, उनका ज़माना तालिबे इल्मी है, आपको हल्का सा हाथ से इशारा किया, धक्का दिया और वो उस पुल से गिर करके पानी में तशरीफ लाते हैं। नीचे नदी बह रही थी, उसी में आप तशरीफ ले आते हैं। नहर में तशरीफ लाते हैं, उसमें आप डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगा करके फिर किनारे आते हैं और किनारे से फिर आप निकल करके पुल पर चढ़ करके वापस अपने उस्ताद की बारगाह में आते हैं। साथ में जो साथी थे वो देख करके हंसने लगे, मगर गौस पाक अपने उस्ताद के सामने हाथ बांध करके खड़े हो गए। गौस पाक ने ये नहीं कहा ये तो मैं तैरना जानता था इसलिए बच करके आ गया, आपने तो अपना काम कर दिया, मारना चाहते थे क्या मुझे? आज का उस्ताद अगर ये कर दे तो शागिर्द यही कहेगा, माँ बाप भी यही कहेंगे कि आप मारना चाहते हैं या पढ़ाने के लिए बुलाया है, बच्चे को मारेंगे क्या? ये तो हमारा बच्चा तैरना जानता था इसलिए बच करके निकल करके आ गया। मगर गौस पाक सामने आकर के हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। सरकार शेख हम्माद फरमाते हैं, अब्दुल कादिर, हमने बगैर इरादे के तुम्हें अचानक जो है धक्का दिया और तुम पानी में गए, क्या तुमने कोई नीयत की पानी में जाने से पहले? आदमी जब ऊपर से नीचे आता है, नजरें ऊपर चढ़ जाती है, वो इरादा करना या नीयत करना तो दूर की बात, उसके हवास काम नहीं करते हैं, होश उड़ जाते हैं। मगर गौसे पाक फरमाते हैं, हजरत जब आपने मुझे धक्का दिया तो मैंने देखा कि आज जुमा का दिन है और गुस्ल इस दिन मसनून है, मुस्तहब है, इसलिए मैंने पानी में जाने से पहले ये नीयत कर ली थी कि जब पानी में जा रहे हैं तो एक सुन्नत अदा करके निकलेंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, सुभान अल्लाह। इस तरह तरबियत करके सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके उस्ताद ने आरास्ता पेरास्ता किया है और सजा करके सवार करके जमाने के सामने पेश किया है, इसलिए कि आपको शहबाज लामकानी बनना है, विलायत का शहंशाह बनना है। और खुद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म तासिरतु कुतबन वनिलतु साद मिन मौलिल मवाली, मैंने इल्म पढ़ करके मकाम कुतबियत को हासिल किया है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इल्म के बगैर कुछ भी नहीं है। मादरजाद वली भी आकर के दुनिया को ये सबक देता है, लोगों इल्म के बगैर कुछ भी नहीं है। तो ये मदरसे हमारा वकार है, हमारी दीन की शनाख्त है, हमारे शियार में से है, हमारे दीन की पहचान है। कुरान की तालीम को आम करते हैं, हमें दीन सिखाते हैं। एक मुसलमान को सच्चा मुसलमान बनने की अगर तौफीक मिलती है तो मदरसे की खाक छानने के बाद मिलती है। इसलिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इन मदरसों की कदर करो, इनको बच्चों से भरो और इनको आबाद करो। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम से आरास्ता पेरास्ता करें और उनको दीन सिखाएं। तमाम बुजुर्गान दीन ने यही तो सबक दिया है, उनकी जिंदगियों से यही तो हमें सबक मिलता है। इसलिए अपने बुजुर्गों की नियाज भी करो, लंगर भी करो, शीरनियाँ बनाओ भी और खाओ भी, और मदरसे में चंदा भी दो और अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। ये मत समझो कि बच्चों को पढ़ाना सिर्फ गरीबों का काम है या जिनके ज़्यादा बच्चे हैं वो पढ़ा लेंगे। हमारे तो 2-3 बच्चे ही हैं, एक को इंजीनियर बनाएंगे, एक को डॉक्टर बनाएंगे और बच्ची जो है वो घर पे रह जाएगी। ऐसे फैसले मत करो। इन फैसलों ने तो आज जो है हमारी नैया डुबो रखी है और हमें बर्बाद कर दिया है। आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, मास्टर बनाएं,
कलेक्टर बनाएं, सब कुछ बनाएं, मगर पहले सच्चा पक्का मुसलमान बनाएं। इसलिए कि आपका बच्चा अगर सच्चा पक्का मुसलमान है तो इसी सूरत में जिस महकमे में जाएगा, जहां कहीं भी चला जाएगा, वो आपका वफादार रहेगा और खुदा व रसूल का वफादार रहेगा, दीन का वफादार रहेगा, दीन का कभी गद्दार नहीं होगा। वरना आज देख रहे हैं आप, ये जो मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कैसे कैसे लोग इस्लाम पर फप्तियां कसते हैं और इस्लाम को अपना निशाना बनाते हैं, इस्लाम के ताल्लुक से बकवास करते हैं, सरकार दो आलम की शान में गुस्ताखियां करते हैं, बेदबियां करते हैं। हमारे पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवान भी इस ताल्लुक से गुरेज नहीं करते, उनके कमेंट भी इस तरह से आ जाते हैं कभी कभार। इसलिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये तालीम की कमी की वजह से होता है। इसलिए अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ। बुजुर्गान दीन की जिंदगियों से यही हमें सबक मिलता है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इतना बड़ा मर्तबा होने के बावजूद भी 15 साल तक आपने जो है कुरान पाक को डेली खत्म फरमाया है। रात में आप शुरू होते थे और सुबह तक पूरा कुरान पाक पढ़ते थे। एक बार नफ्स ने आपको मशवरा दिया, नफ्स जो है इंसान का दुश्मन है और वो चाहता है कि इंसान आगे ना बढ़े। दो इंसान के दुश्मन ऐसे हैं जो दिखते नहीं है, एक तो शैतान है और एक नफ्स है। ये दो ऐसे दुश्मन है जो इंसान के पीछे लगे हुए हैं और इंसान की खून की रगों में गर्दिश करते रहते हैं, मगर इंसान को नजर नहीं आते हैं। ये दोनों हमेशा इंसान को बर्बाद करने का मशवरा देते हैं। नफ्स ने एक बार कहा कि अब्दुल कादिर थोड़ी देर सो जाओ, आराम कर लो, लंबी रात पड़ी है, बाद में उठ करके उसके बाद में कुरान पढ़ लेना, इबादत कर लेना। गौसे पाक ने फौरन लाहौल पढ़ करके अपने नफ्स को मात दी और एक पांव पर खड़े होकर के पूरा कुरान मुकद्दस आपने मुकम्मल किया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान आप अंदाजा लगाएं उनकी रियाजतों का हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं। और सरकार गौसे पाक ने 25 साल तक जंगलों में रह करके अल्लाह की इबादत और रियाजत की है। और आप फरमाते हैं इन 25 सालों में मैं मस्त और बेखुदी के आलम में रहा, दरख्तों के पत्ते खा करके, उनकी चाल खा करके मैंने जो है गुजारा किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो है रियाजतें और मुजाहिदे करता रहा। और 40 साल तक ईशा के वुजू से आपने फजर की नमाज अदा की है और फजर की नमाज पढ़ी है। इससे आप अंदाजा लगा लें। और हमारी नमाजें किधर है, हम इसके बारे में गौर व फिक्र करें। सरकार गौसे पाक के पास शैतान आता है और आकर कहता है कि अब्दुल कादिर तुम्हारी नमाजें माफ हो गई। सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि नमाजें माफ होने का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं कहीं पर। सरकार दो आलम 6 नमाजें पढ़ते थे, तहज्जुद भी आप पर वाजिब थी, आप पढ़ते थे। सरकार तो जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शारे इस्लाम है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब है, सैयदुल अंबिया है, उन पर जब 6 नमाजें हैं, 5 फर्ज नमाजें और 6ठी तहज्जुद भी आप पर वाजिब थी और आप उसे अदा फरमाते थे। और मैं अब्दुल कादिर मेरे ऊपर ये कह रहा है कि नमाज माफ हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है? ऊपर से आवाज आती है। आज अगर हमें आवाज आ जाए तो इसी सूरत में हम तो चबूतरा बना करके बैठ जाएंगे। मगर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा कुछ नहीं किया। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लाहौल पढ़ा और कहा कि शैतान मरदूद मालूम होता है और नमाज माफ नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद में उस बादल से आवाज आती है, वो धुआं बन जाता है और कहता है कि अब्दुल कादिर तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। फिर आप लाहौल पढ़ते और कहते मरदूद जाते जाते फिर जो है मुझे धोखा देना चाहता है और मुझे खुदी के जाल में फंसाना चाहता है। मुझे अपने आप में, क्योंकि जब आदमी ये सोचता है कि मेरे इल्म ने बचा लिया तो आदमी जब अना में आता है तो अपने आप को बड़ा समझने लगता है। आपने इस शुबा को भी फौरन ज़ाहिल फरमाया और कहा कि नहीं, मेरे इल्म ने नहीं, अल्लाह के फजल ने मुझे बचाया है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौसे पाक की सीरत में और उनकी ज़िंदगी में हमारे लिए कितने नमूने हैं। ये किसकी बरकतें हैं? सब जिक्र की बरकतें हैं। रब कुरान में फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। लोगों तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा कर दूंगा। ये रब का वादा है। जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह उसका चर्चा कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला उसे लोगों के दिलों पर उसकी मोहब्बतें कायम कर देता है, लोगों के दिलों के अंदर उसकी मोहब्बतें पैदा कर देता है। आज हम यहाँ बैठ करके 800 साल के बाद भी गौसे पाक को याद कर रहे हैं और क़यामत तक दुनिया याद करती रहेगी। ये किसका नतीजा है? ये नतीजा इसी का है कि उन्होंने अल्लाह को याद किया तो अल्लाह ने
ان کی محبتیں باقی رکھتی ہے، ان کی داستانیں باقی رکھتی ہے، ان کی یادیں قائم فرما دی ہے، ان کی زندگیوں کی داستانیں لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دی ہے، اور ان کی محبتیں قیامت تک ہمارے سینوں کے اندر راج کرتی رہے گی، اور ان کی محبتیں ہمارے سینوں میں مچلتی رہے گی۔ یہ ذکر کی برکت ہے، اس لیے اپنے آپ کو ذکر سے آراستہ پیراستہ رکھو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ ذکر کرنے سے دل کو بھی سکون ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دل کو ذکر سے ہی سکون ملتا ہے، اور دل کی مثال حدیث شریف میں پیش کی گئی ہے کہ دل جو ہے یہ پرندے کی پر کی طرح ہوتا ہے۔ مثل القلب کریشۃ بارض فلات یقلبها الرياح ظاہر البطن۔ میرے آقا فرماتے ہیں دل کی مثال جو ہے یہ پرندے کے پر کی طرح ہے۔ جس طرح ایک پرندے کا پر ہوتا ہے وہ بالکل ہلکا ہوتا ہے اور اس پر ہوائیں چلتی ہے تو وہ پرندے کا پر الٹ ہوتا رہتا ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ایک بار اوپر ہوتا ہے ایک بار نیچے ہوتا ہے، کیونکہ چٹیل میدان میں پڑا ہوا ہے، بیچ میں کوئی چیز آتی نہیں ہے، آڑ بنتی نہیں ہے، اس لیے وہ گھومتا ہی رہتا ہے، ادھر ادھر ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ دل کی بھی یہی مثال ہے، دل بھی الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، یہ بھی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، پلان چینج ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، خیالات آتے رہتے ہیں، کبھی کچھ آتا ہے کبھی کچھ آتا ہے، کس کو گرانا ہے کس کو اٹھانا ہے، کس کو ہرانا ہے کس کو جتانا ہے، کس کی ٹانگ کھینچنی ہے کس کو آگے بڑھانا ہے، یہ سارے کام دل سے ہی ہوتے ہیں، دل ہی اس کا فیصلہ کرتا ہے، دل میں آتا ہے آدمی کرتا چلا جاتا ہے، اچھائیاں کرنے کے لیے بھی دل ہی آرڈر کرتا ہے، اور برائیوں کے تعلق سے بھی اسی کے اندر آئیڈیا آتے رہتے ہیں۔ لیکن جب بندہ اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے، کیونکہ جس طرح پرندے کا پر ایک میدان میں ہے اور وہ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، اس کے اوپر اگر وزن رکھ دیا جائے تو پرندے کا پر کیا ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، پھر وہ اڑے گا نہیں۔ ہمارے دل پہ بھی نفسانی خواہشات کی ہوائیں چلتی رہتی ہے، آدمی گھر سے نکلتا ہے، کہیں شراب کا اڈا ہے، کہیں بے حیائی کا اڈا ہے، کہیں جوئے کا کلب ہے، کہیں اور کوئی دکان ہے، کہیں اور کوئی بے حیائی ہے، آدمی دیکھتا رہتا ہے اور ادھر مائل ہو جاتا ہے، اس کا دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ مگر اگر اللہ کے ذکر کا وزن اس دل پہ رکھ دیا جائے تو اسی صورت میں یہ دل مطمئن ہو جاتا ہے اور اس دل کو قرار مل جاتا ہے، یہ دل چین پا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اور آپ ذرا سوچیں، ذکر جو ہے یہ زبان سے ہوتا ہے، یا آدمی اچھے کام کو دیکھے تو یہ آنکھ کا ذکر ہے، اچھی باتیں سنے یہ کانوں کا ذکر ہے، اچھا کام ہاتھ سے کرے یہ ہاتھ کا ذکر ہے، اور پاؤں سے چل کر کے جائے یہ پاؤں کا ذکر ہے، اور زبان سے بولے یہ زبان کا ذکر ہے۔ اور آرام کس کو ملتا ہے؟ دل کو آرام ملتا ہے۔ آپ کا ہاتھ کام کر رہا ہے، دل کو آرام مل رہا ہے، آپ کان سے اچھی بات سن رہے ہیں، دل کو سکون مل رہا ہے، آپ زبان سے بول رہے ہیں، دل کو سکون مل رہا ہے، آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، پاؤں سے چلتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے۔ مزہ تو دل لے رہا ہے، کام ہاتھ کر رہا ہے۔ آپ نے خیرات کی، غریب کی مدد کی، کوئی سامنے آیا اور آپ نے اسے کچھ دیا تو ہاتھ دیتا ہے اور مزہ دل کو آتا ہے۔ بندہ نیکی کرتا ہے، کبھی کبھی سوچتا ہے، اس کی آتما کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ تو دل میں اسے سکون ملتا ہے اور اس کی آتما خوش ہوتی ہے، تو باڈی کام کرتی ہے، خوشی دل کو ملتی ہے۔ ہم پوچھتے مولا سارا بدن مل کر کے دل کو خوش کرتا ہے اور اس کو مزے دیتا ہے، اسے سکون دیتا ہے، بدلے میں باڈی کو کیا ملے گا؟ ہاتھ کو کیا ملے گا؟ پاؤں کو کیا ملے گا؟ زبان کو کیا ملے گا؟ آنکھ کو کیا ملے گا؟ اور یہ اپنے کانوں کو کیا ملے گا؟ تو حدیث قدسی ہمارے سامنے آتی ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، میرا مولا فرماتا ہے بندہ لگاتار نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جسے وہ بولتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، اور پاؤں بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ پوری باڈی مل کر کے جب دل کو سکون پہنچاتی ہے تو دل بدلے میں ان کو جو ہے سب کو قوتیں عطا کر دیتا ہے اور سب کے اندر پاور پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ تو ہے بغداد کے شہنشاہ کی بارگاہ میں چور چوری کرنے کے لیے آتا ہے اور آ کر کے جبے پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد میں لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت
ہمیں ابدال چاہیے. آپ فرماتے کونے میں بیٹھا ہے اسے آپ لے جائیے. وہ کہتا میں تو چور ہوں مگر اب نگاہ پڑ گئی ہے تو اس نگاہ نے کمال پیدا کر دیا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو یہ نگاہ میں کمال کہاں سے آتا ہے؟ ذکر کی برکت سے آتا ہے. زبان میں تاثیر پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ ذکر کی برکتوں سے ہوتی ہے. اس لیے برادران ملت اسلامیہ, آج بھی ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہے, ہمارے ہاتھوں میں اثر آ سکتا ہے, زبانوں میں اثر آ سکتا ہے, کانوں میں قوت پیدا ہو سکتی ہے, آنکھوں میں تاثیر آ سکتی ہے, پیروں کے اندر قوت پیدا ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذاکر بنائیں, ولیوں کے نقش قدم پر چلیں تو صحیح, اولیاء اللہ نے جو تپسیائیں کی ہے وہ کریں تو صحیح, نمازوں کی پابندی کریں تو صحیح. حضرت حافظ صاحب نے آپ کو نمازوں کے تعلق سے, رزق حلال کے تعلق سے, شائستگی کے تعلق سے, اسلامی زندگی کے تعلق سے جو سنجیدہ انداز میں جو سبق دیا تھا وہ اسی لیے دیا تھا تاکہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. مگر مسئلہ یہ ہے جب تک یہ ہاؤ نہیں کی جاتی ہے ہماری عوام ٹھہرتی نہیں ہے. اگر میں دھیرے دھیرے بولتا تو پورا مجمع خالی ہو جاتا, اور جیسے ہی میں نے ٹوکے چکے لگانے شروع کیے تو سارے اتنے تو کم سے کم بیٹھے رہ گئے. یہی پرابلم اپنی ہے. اب سمجھ میں کچھ آیا کہ نہیں آیا, میں کیا کروں؟ میں نے آپ کو روکنے کے لیے یہ انداز اپنایا, نہیں تو میں دھیرے دھیرے بھی کر سکتا تھا. لیکن پرابلم یہی ہے, اسی پرابلم کا ہمیں حل تلاش کرنا ہے کہ ہم سنجیدہ باتوں کو سننے کے عادی بنیں, دین کو سیکھنے کے عادی بنیں. جلسہ گاہوں کو ہم تفریح گاہ نہ بنائیں کہ آ کر کے بیٹھ گئے, پھر اٹھ کر کے چلے گئے, پھر آ کر کے بیٹھ گئے, پھر اٹھ کر کے چلے گئے. ہمارے بزرگ جب مجلسیں سجاتے تھے تو معطر کرتے تھے, اور ان کو جو ہے مؤدب انداز میں لوگ آ کر کے بیٹھتے تھے اور ان کا احترام بھی کرتے تھے. اور مجلس ہونی بھی اتنی چاہیے جس کا احترام کیا جا سکے اور اس میں لوگ آسانی سے شرکت کر سکیں. اس لیے برادران ملت اسلامیہ, میں نے جیسا بھی چاہا آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے مدرسے کے تعلق سے اور سرکار غوث پاک کی سیرت کے تعلق سے اپنا ٹائم پاس کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کیونکہ اب میں جو بیان مجھ میں لے کے آیا تھا وہ میں آپ کے سامنے نہیں کر سکا, اور وجہ اس کی یہی ہے کہ میں اگر وہ بیان کرتا تو آپ رکتے ہی نہیں, آپ چلے جاتے, پھر میں کس کو سناتا. اس لیے مجھے مجبوراً یہ انداز اپنانا پڑا اور آدھا گھنٹہ پاس کر کے کہ آپ کا یہ جلسہ ماشاءاللہ اللہ اسے کامیاب کرے, اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اور مدرسے کے جو بچے فارغ ہوئے ہیں یہ اپنے دین اور سنت اور شریعت کی پابندی پر قائم رہیں, اور یہ مدرسہ رات دن ترقی کرتا رہے. اس کے اساتذہ کرام جنہوں نے یہ کاوشیں کی ہے, اس کی اہمیت کو استاد ہی سمجھتا ہے. ایک کسان 4 مہینے کی کھیتی کرتا ہے, اس میں اپنا پھل لے کر کے وہ خوش ہوتا ہے. یہ ان کے 8 سالوں کی کھیتی ہے, 4 سالوں کی کھیتی ہے. اسی لیے حضرت بار بار کہہ رہے تھے نا, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, تب جا کر کے کوئی چمن میں دیدور پیدا ہوتا ہے, کوئی ایسا عالم بن کر کے سامنے آتا ہے. 8 سالہ محنت کے بعد میں کوئی یہ پگڑی سجا کر کے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. یہ ان کی کاوش کار فرما ہے, ان کے اساتذہ کی کاوشیں ان کے پیچھے ہے, ان کے والدین نے لمبا وقت ان کو دیا, وہ اس کے پیچھے کار فرما ہے. تب جا کر کے یہ آج دن دیکھنے کو ملا ہے. تو میں تمام اساتذہ کرام کو, مدرسے کی کمیٹی کو, حاجی یاسین صاحب یا ادریس صاحب, شوکت صاحب, جتنے بھی یہاں کے جیلانی جماعت کے لوگ ہیں اور مدرسے کے کارکنان ہیں, میں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں. ہر کمیٹی کا کارکن, ہر گھر کا فرد جب اس کے بچوں کی شادی آتی ہے وہ خوشی محسوس کرتا ہے. مدرسے والوں کی شادی یہی ہے, ان کے یہ بچے ہیں اور یہ صحرا سجنا یہ ان کی شادی ہے, اور آج ان کی خوشی کا موقع ہے. میں نے دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے, اور اسی طرح آپ قوم کے سامنے اپنے ہیرے موتی ان شکلوں میں پیش کرتے رہیں, اور اللہ ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.